والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاة کے بعد خلیفہ اول بلا فصل شہنشاہ صداقت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اہل بیت اطہار کی زبانی ہم سن رہے تھے. اور ذرا غور بھی کیجئے گا کہ آج کچھ لوگوں نے اہل بیت اور صحابہ کو آپس میں دشمن کے طور پہ پیش کیا اپنے سٹیجوں پر، اور کتنا ظلم کیا انہوں نے، کس قدر ظلم کیا انہوں نے، کس قدر معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا انہوں نے. اور اہل بیت کی زبانی آپ پچھلے اتوار بھی سن چکے. ایک ہی روایت میں 5 امام تھے. کتنے امام؟ 5 اہل بیت کے 5. امام جعفر صادق اپنے باغ اپنے والد محترم امام باقر سے، وہ اپنے والد محترم امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد محترم امام حسین سے، وہ اپنے والد محترم مولا کائنات سے. اور وہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو سنا تھا کہ ابو بکر سے انبیاء کے بعد کوئی بھی افضل نہیں ہے. ایک ہی روایت میں 5 اہل بیت کے اماموں کی گواہی. اور آج پہلی گواہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں. تو آپ نے، حالانکہ پوچھا گیا سرکار کے صحابہ کے بارے میں، جملہ غور سے سنیں، آپ نے جواب دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل اللہ کے مشاہدے سے بھرا ہوا تھا. آپ اسلوب دیکھیں، کیونکہ پوچھنے والوں کا سب سے بڑا جو نظریہ تھا مخالفت پہ ابو بکر صدیق کے خلاف تھا. کوفہ میں اقتدار تھی جو ابو بکر صدیق کے خلاف تھی. تو پوچھا گیا کہ صحابہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب اس اسلوب سے دیا کہ وہ اپنے موت آپ ہی مر جائیں، جو ابو بکر صدیق کے خلاف زبان کھولتے تھے. فرمایا جو ابو بکر صدیق ہے نا، ان کا دل اللہ کے مشاہدے سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل اللہ کے مشاہدے سے بھرا ہوا تھا. اور اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر صدیق ایسی ذات ہیں جن کے دل میں سوائے رب کے کسی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، کیا ایسا بندہ بھی کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ یہ باغ فدق تو ایک تماشا بنا کے پیش کیا گیا ہے رافضیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے. ایک کیا بنا کے پیش کیا گیا؟ ایک تماشا، ایک ظلم صحابہ کے خلاف گستاخی کے لیے ایک پوری پلاننگ تیار کی گئی. دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق، دنیا کا بہت بڑے جھوٹ ہوں گے، ان میں ایک جھوٹ یہ باغ فدق کی کہانی بھی ہے. ان میں سے ایک جھوٹ یہ باغ فدق کی کہانی بھی ہے
اور دشمن کے پاس، یہ آپ سب کے لیے نصیحت ہے، خصوصاً ان کے لیے جن کے گھر والے ان کی مجالس میں جاتے ہیں، دشمن کے پاس مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے جہاں بہت سارے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ اسی باغ فتق والے ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر والے تو نہیں عالم دین ہوتے نا، جو وہاں 10 محرم ادھر محرم کا عشرہ گزارنے جاتے ہیں، کبھی گھوڑے کا پیشاب تو کبھی گھوڑے کی لید تو کبھی گھوڑے کو چوما جا رہا ہے تو کبھی گھوڑے سے منتیں مانی جا رہی ہیں، وہاں وہ ان کو شکار کرنے کے جو صحابہ کے خلاف ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں یہ سر فہرست کھڑا ہے کہ جی بی بی کا حق کھا گیا، بی بی کا۔ اور ظالموں، جہاں کسی باپ کے انتقال پر وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، وہیں بیوی کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح نا، رب کا قرآن ہے نا، وہیں بیوی کا بھی حصہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ تم نے یہ تو الزام دیا کہ انہوں نے حضور کی بیٹی کا حق مارا، کیا صدیق اکبر کی اپنی بیٹی حضور کی بیوی نہیں ہے؟ سیدہ کائنات صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کیا ابو بکر نے حضور کی بیوی یعنی اپنی بیٹی کو کوئی حصہ دیا؟ وہاں بھی وہی قانون ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کہا جو قانون مصطفیٰ نے دیا، میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں بھی اسی پہ زندگی بسر کروں۔ خلیفہ ثانی پہ تم بھونکتے ہو کہ انہوں نے بیوی کا حق نہیں دیا، تو خلیفہ ثانی کی بیٹی بھی حضور کی بیوی ہے، سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی کیا ہیں؟ بیوی ہیں۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کثیر صحابہ کرام میں سے ان دونوں صحابہ کرام کی بیٹیاں حضور کی زوجیت میں کچھ سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں نے بھونکنا تھا، لوگوں نے، تو رب نے انہیں پہلے ہی ان کا حل کر دیا۔ اور بے ایمانو، کچھ تو سوچو، اگر وہ چلو اہل بیت سے دشمنی تھی بقول تمہارے، اپنی بیٹی سے تو کوئی دشمنی نہیں رکھتا، وہ حضور کی بیویاں ہیں، ان کو دیا فیدر سے کوئی حصہ یا وراثت مصطفیٰ سے حصہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ تم تو ہمیں کہتے ہو تمہارے اپنے گھر میں موجود ہے کہ نبی کی وراثت مال دولت نہیں ہوتا بلکہ علم شریعت ہوتا ہے، بلکہ علم، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آج باندر قسم کے لوگ جن کو شاید اپنی طہارت کی تمیز ہی نہ ہو، اور باندریاں قسم کی عورتیں جن کی وضاحت سیم یہود و نصارہ کی وضاحت ہے، آج جناب والا چینلز پہ بیٹھ کے ابو بکر صدیق کے خلاف وہ باندری زبان کھولتی ہے، کہتی ہے انصاف تو اسی وقت سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس باندری کو تو یہی نہیں پتا کہ حیض کے مسائل کیا ہیں، اور یہ زبان کھولتی ہے مصطفیٰ کریم کے جانشین یار غار و یار مزار ابو بکر صدیق پہ زبان کھول رہی ہے۔ ڈوب کے مرے حکومت وقت، ڈوب مرے وہ جو جج بیٹھے ہیں عدالتوں میں، چینلز پہ آ کے ایک باندری، اللہ جانے کہ وہ یہودیہ ہے یا عیسائیہ عورت ہے، میں تو اس باندری کو جانتا ہی نہیں، جو چینل پہ بیٹھ کے ابو بکر صدیق کی عدالت میں بھونکتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، انبیاء کے بعد اس کائنات میں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی سب سے بڑا عادل انسان ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور آج عدالت ابو بکر صدیق پہ بھونک رہی ہے۔ عدالتیں خاموش ہیں، حکومتیں خاموش ہیں، فوج خاموش ہے۔ چاہیے تو تھا جیسا چینل پہ بھونک رہی تھی فوراً لگام ڈالتے، پھر جب کوئی کل اس کو لگام ڈالے گا پھر کہیں گے یہ لوگ بڑے شدت پسند ہیں۔ یہ تم نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا، کاش کہ ایسے بھونکنے والوں کی زبانوں کو تم کیا ڈالتے تو کوئی ان تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتا۔ ظاہر ہے جب تم نے کچھ نہیں کرنا تو سرکار کے غلام تو پھر دنیا میں رہتے ہیں نا، پھر کسی کا ہاتھ اس باندری تک پہنچا
تو پھر اعتراض ہوگا جی یہ لوگ بڑے شدت پسند ہیں، جو گستاخی کرے وہ ٹھیک ہے، جو گستاخ کو جہنم رسید کرے وہ شدت پسند ہے۔ آپ اندازہ بھی دیکھیں کہ کیسا اسلوب رکھا جا رہا ہے۔ وہ باندری میڈیا پہ بیٹھ کے بھونک رہی ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کے بارے میں، آپ کی عدالت کے بارے میں، اور جن کی وجہ سے بھونک رہی ہے اہل بیت اطہار کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق ایسا بندہ ہے جن کے دل میں رب کے سوا کسی کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اہل بیت کی زبانی ان کی گواہیاں لیں۔ اگلی روایت کو ذرا غور سے سنیں۔ سیدنا امام محمد باقر، امام محمد، امام جعفر صادق کے والد محترم، ان کے والد محترم ہیں امام زین العابدین، ان کے والد محترم ہیں امام حسین، ان کے والد محترم ہیں خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ۔ اب ان کی زبانی سن لو۔ فرماتے ہیں جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی فضیلت کو نہ مانے یا اس کو پتہ ہی نہ ہو، فرمایا سن لو وہ ہمارے نانے کے طریقے پہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اہل بیت کی گواہی، جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت، صحابہ ہونا نہیں کہا، ان کا مسلمان ہونا نہیں کہا، بلکہ صحابہ میں افضل جو انہیں نہ مانے، حد کی ہے فتویٰ دینے پہ۔ فرمایا وہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے نانے کے دین پہ نہیں ہو سکتا، ہمارے نانے کے دین پہ نہیں ہو سکتا۔ مزید فرماتے ہیں امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام علی رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، اس وقت کی بات ہے جب آپ سے پوچھا گیا آپ ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں تو ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تو ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان کو کثیر جزائے خیر عطا فرما۔ اور اگلا فتویٰ اہل بیت کی زبانی سنیں۔ فرمایا میں نے اپنے اہل بیت حضور کے گھرانے میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ابو بکر اور عمر سے محبت نہ کرتا ہو، جو ابو بکر اور عمر سے محبت نہ کرتا ہو۔ فرمایا میں نے کوئی ایسا بندہ سرکار کی ذریت میں، اور بات بھی ٹھیک ہے، بات بھی کیا فرما رہے ہیں امام باقر؟ بولے نا اہل بیت میں کوئی بندہ بھی ایسا جو رسول پاک کے غلاموں میں سے ابو بکر اور عمر، کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض شیعوں کا انہی دو ہستیوں پہ ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت ہے، اور حقیقت میں رسول پاک کی حدیث پہ ہی فتویٰ دیا۔ صحیح میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا صحابہ سے ایمان، صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ میرے صحابہ سے بغض یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ حدیث کی روشنی میں گویا فتویٰ دیا کہ اہل بیت کا بندہ اسی کو ہی سمجھا جائے۔ پھر سن لیں، اہل بیت کا فرد اسی کو ہی سمجھا جائے جو ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہو، جناب عمر سے بھی محبت کرتا ہو۔ فرمایا اگر ابو بکر و عمر کے خلاف بکتا ہو، ایک نہیں لاکھ شجر مولا کائنات تک تمہیں لکھے ہوئے دکھا دے میں سید ہوں، وہ لعنتی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا فرد نہیں ہو سکتا، وہ سید نہیں ہے۔ یہ جو سادہ لو مسلمان ہیں، میں نے ان کے لیے جملہ بولا امام باقر کی زبانی، کیوں ان کو سید، لفظ سید ہی ان کو کہا گیا۔ دیکھو تو صحیح سید ہوتا کون ہے؟ ہر باندر کو تم نے سید بنا لیا، الٹا سید قوم اور سید ذات کی توہین کر ڈالی۔ کیا سید ایسے ہیں جو ابو بکر کو بھونکے؟ کیا سید وہ ہے جو فاروق اعظم کو بھونکے؟ کسی صورت بھی وہ بندہ رسول پاک کی نسل کا فرد ہے، وہی ہوگا جو عمر سے بھی محبت کا دعوے دار ہوگا، جناب ابو بکر سے بھی محبت کا دعوے دار ہوگا۔ یہ دیکھیں، فرمایا ہمارے اہل بیت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان دونوں سے
تو بات تو گھر سے ہی ختم ہو گئی ہے، میرا اس میں کیا فتویٰ ہے؟ امام باقر کی زبان پہ یہ اعتبار کر لیا جائے، فرمایا وہ سید نہیں ہو سکتا جو ان دونوں سے محبت نہ کرے، جو ان دونوں سے محبت نہ کرے۔ مزید آپ ہی سے روایت ہے کہ جس شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ذرا برابر شک کیا، چاہے جائے کہ ان پہ کفر کے فتوے دینا، ابو بکر عمر پہ شیعہ کفر کا فتویٰ دیتا ہے، اور آپ کو تو ہمساگیری کھا گئی ہے نا، جب ایسا خنزیر مرتا ہے آپ اس کے جنازے میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ حضور فرمائیں گے نا مجھ سے شفاعت کی بھیک مانگنے، نہ میرے صحابہ کو بھونکنے والے کہ تو جنازے میں جایا کرتا تھا، آپ کو تو پڑوسی پن کھا گیا نا، یہ ہمارا پڑوسی تھا، اور یار کسی کا پڑوسی کتا ہو اور وہ مر جائے تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ یقین جانے کتے کی بھی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے، صحابہ کے گستاخ کی کتے سے بھی گئی گزری ویلیو ہے، جب اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھتے تو اس گستاخ کا کیوں جنازہ پڑھتے ہیں آپ؟ وہ آپ کا کوئی پڑوسی نہیں لگتا، پڑوسی وہی ہے جو سرکار کا غلام ہے، اور آپ کا غلام وہی ہے جو آپ کے غلاموں کا غلام ہے، جو آپ علیہ السلام کے غلاموں کا، گستاخ کا تو خود رسول پاک جنازہ نہیں پڑھتے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ کا اور میرا احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں جو نظریہ ہے پوری امت کا، اللہ کی توفیق سے رسول اللہ اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے سورہ آل عمران میں، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی، تو جو آپ کے زمانے کے بندے تھے آپ ان کو نہیں جانتے تھے؟ اب سنیے گا، جامعہ ترمذی سے ہے، ستہ کی حدیث، حضور علیہ السلام کے جنازے پر تشریف لے جاتے ہیں، جنازے ادھر قرآن ہے کہ امت کے پیدا ہونے سے پہلے رب نے مجھے دکھا دیا کون ایمان لائے گا کون بے ایمان ہوگا، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت کا شان نزول ہے۔ ادھر اپنے زمانے کے بندے کے جنازے پر جب وہاں گئے نا، اس بندے کو دیکھا، فرمایا اچھا یہ وہ ہے، فرمایا یہ تو میرے صحابی عثمان کے خلاف بولتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو پتہ تھا تو گئے کیوں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ پہلے نہ بھی چل سکے، جنازگاہ میں پہنچ کے پتہ چلے یہ تو صحابہ کا، فرمایا تمہارے نبی کا طریقہ یہی ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہے گا، ہم تو اسی چکر میں مر گئے نا جی، کون، فرمایا پھر یہ نہیں دیکھنا، تم سے میں اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں، جب میں اس کو فتنہ نہیں سمجھتا، میں واپس پلٹ آیا ہوں تو تم دین کو زیادہ سمجھتے ہو۔ فرمایا پتہ نہیں تھا، پہنچ گئے، تب واپسی کا حکم ہے، اور جس کو پتہ ہو ساری زندگی اس کا ورد رہا لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ خلافت بلا فس، مطلب ہے ابو بکر بھی مسلمان نہیں، عمر بھی مسلمان نہیں، اور جس مسلمان کو پتہ ہو یہ وہ گستاخ ہے جو ساری زندگی اس طرح کلمہ پڑھتا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے کفن پہ بھی یہی گستاخی لکھی جاتی ہے، اور وہ وہاں جا کے اس کا جنازہ پڑھے یا اس کے لیے فاتحہ کہنے اس کے گھر جائے، خود انصاف کرنا قیامت کے دن اللہ اور اس کا حبیب اس سے کتنے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر میرا باپ ایسا ہو، اللہ کے فضل سے میرا باپ کٹر اہل سنت کا بندہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ شیعہ کا بیٹا کبھی یوں نہیں بول سکتا جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرا باپ اللہ کے فضل سے سنی تھا تو مجھے سنیوں کے مدرسے میں پڑھایا نہ کون شیعہ سنیوں کے اندر سے اپنی اولاد کو بیچتا ہے، مجھے پھر دین کے لیے وقف کیا، کون بندہ خود شیعہ ہو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرے اپنے مسلک کے خلاف مسلک کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے فضل سے میرا باپ رسول پاک کا سچا غلام ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ ہمارے والد کی دعاؤں کا فیض ہے، میں نے نہیں کبھی دیکھا میرے والد کی کبھی اللہ کے فضل سے تہجد بھی قضا ہوئی ہوگی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ان کی دعائیں پیچھے سے کام کر رہی ہیں۔ جس بندے کی تہجد بھی نہ قضا ہو تو پھر اولاد کے حق میں جب دعا کرے اللہ قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے؟
اگر میرا باپ بھی اللہ معاف کرے اس وقت سے پہلے آپ کو سمجھانے کی اس طرح کی حالت کا ہو مر جائے تو فقیر اس کے جنازے میں نہیں جائے گا، کیونکہ میرا باپ بعد میں ہے، مصطفیٰ کریم پہلے ہیں، تو پھر پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ سرکار جب فرما رہے ہیں میرے عثمان کا گستاخ ہے، حالانکہ اس نے عثمان کو کافر نہیں کہا تھا. یہ لوگ تو عثمان سے بھی اعلیٰ افضل شخصیات پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں. میں یہ سارے جملے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں. آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، جائیں گے تو اپنا ایمان برباد کریں گے، میرا کیا جائے گا؟ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے. جب ایک کافر کو آپ نے مسلمان سمجھا تو آپ کیا رہے؟ کیونکہ جنازہ کسی یہودی، کوئی یہودی آپ کے علاقے میں مر جائے آپ اس کے جنازے میں، کوئی عیسائی مر جائے آپ اس کے جنازے میں، بولیں تو صحیح، سکھ مر جائے جنازے میں، مرزائی مر جائے جنازے میں، کیونکہ آپ انہیں بولیں تو ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بس آگے آپ ہی جواب دیں گے اپنے آپ کو. امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں ہستیوں کے بارے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ذرا برابر کیا رکھے؟ شک رکھے. سن لو، اس نے مصطفیٰ کے دین میں شک کر ڈالا، اس نے رسول پاک کی سنت میں شک کر ڈالا ہے. اور فرمایا جو ابو بکر و عمر سے بغض رکھے، کفر تو بہت دور کی بات ہے، جو کیا رکھے؟ بغض رکھے. اہل بیت کے فرد کا فتویٰ سنو، جو عمر و ابو بکر سے کیا رکھے؟ اونچی بولیں. امام باقر کا فتویٰ ہے وہ سرکار کی امت کا منافق ہی ہو سکتا ہے. امام باقر نے صحابہ میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بغض رکھنے والے کو کیا فرمایا؟ اونچی بولو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پڑا ہوگا، ولن تجد لهم نصیرا، حبیب ان کی کبھی بھی کوئی مدد نہیں کرے گا. اور امام باقر نے فرمایا جو ابو بکر عمر کے خلاف بھونکے، اونچی بولو، میرے فتوے سے اعتبار نہ کرو، اہل بیت کے فتوے پہ اعتبار کر لو. اہل بیت تو سرکار کے گھرانے کے بندے، اور اتنے بڑے امام، اتنے بڑے، آج سے 1400 سال پہلے کے امام کی بات ہو رہی، آج کے اہل بیت کے فرد کے بندے کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ آج کا کوئی اہل بیت ہی کا بندہ ہو تو اس کا جملہ تو ہمارے لیے آج ہی کافی ہے، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات. اچھا، امام باقر جنتی کے جہنمی؟ نہیں، صاحب نے نہیں بولا، سچ بتائیں. تو جنتی بندے کا فتویٰ کیا ہے؟ جو ابو بکر و عمر سے بغض رکھے وہ منافق، وہ اب آپ کی مرضی، منافقوں کا ساتھ دینا یا جنتیوں جیسا عقیدہ رکھا. ہم تو آپ تک حق پہنچا ہی سکتے ہیں. آگے چلیں. اور فرمایا یہاں پہ صرف ابو بکر عمر کی بات تھی. اگلے فتوے میں فرمایا جو انصار سے بغض رکھے وہ منافق ہے. صحابہ کرام کی اصل میں القبات میں دو گروہ ہیں قرآن کی روشنی. ایک کو اللہ نے والمہاجرون سے تعبیر فرمائے، جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لاتے. قوم بھلے کوئی تھی، یہ مہاجر قوم نہیں ہے، ان کی قوم اپنی اپنی ہے. یہ اللہ کی طرف سے لقب ہے کہ جنہوں نے مکہ چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے مدینہ تشریف فرمائے، یہ سارے مہاجرین ہیں. اور جو مدینہ میں رہتے تھے اور ان مکہ کو چھوڑ کے آنے والوں کی انہوں نے مدد کی، وہ مدد کی کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کبھی اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ حبیب آپ کے جو صحابہ نے یہ انصار لوگ، یعنی مدد و ہیلپ کرنے والے، مدد و ہیلپ. تو یہ مدینے والے صحابہ کی قوم. اب میں یہاں ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں، اور کوئی انصاری قوم کا بندہ بیٹھا ہو تو مجھ سے ناراض بھی نہ ہو، میں اس کو نہیں کچھ کہہ رہا، جن کو سمجھ نہیں ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. میرے پاس دارالافتاء میں تحریری طور پہ ایک فتویٰ آیا کہ اس کی ہیڈنگ کچھ یوں تھی، جو انصار قوم سے محبت کرے وہ ایمان والا، جو انصار قوم سے بغض رکھے وہ منافق. الحدیث
یہ اس پہ ہیڈنگ تھی، یہ کوئی پاکستان میں کسی جگہ اس قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایک تحریک بنائی ہے اور اس کو عروج دینے کے لیے اس حدیث کا یوں غلط استعمال کیا، اور پھر اس سائل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث ان انصاریوں کے لیے جن کی قوم انصاری ہے، جن کی قوم، اب خدا کا خوف جو نہیں رہا لوگوں میں۔ اے اللہ کے بندے، یہ صحابہ کرام میں سے جو مدینے کے رہائشی تھے جن کو لقب ملا انصار کا، ان کی قوم انصاری نہیں ہے، ان کی قوم انصاری، ان سے جو بغض رکھے وہ منافق و بے ایمان ہے۔ پھر تو بندے جنت کو پہنچ گئے نا۔ اگر انصاری قوم کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے وہ منافق ہو جائے، جہنم چلا جائے، پھر تو بندے جنت کو پہنچ گئے۔ یا میری اور آپ کی قوم کی کیا حیثیت ہے کہ جو میری قوم سے جناب ناراض ہو جائے وہ منافق ہو گئے؟ یہ تو صحابہ کرام ہے نا، اونچی شان والے لوگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو انصار سے بغض رکھے وہ لعنتی منافق ہے، کیونکہ وہ صحابہ کا دشمن ہوتا ہے۔ یہاں صحابہ مراد ہے، نہ تو ان کی قوم انصاری تھی نہ قوم انصار یہاں مراد ہے۔ اور اس حدیث کا جس نے غلط مطلب لیا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ دیکھو بھائی محمد صدیق بیٹھے، ان کی قوم جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، اب میرا ان سے کوئی جھگڑا ہو جائے، اللہ نہ کر، تو کیا میں منافق ہو جاؤں گا؟ یہ بھائی عبد القادر بیٹھے، ان سے ساتھ والے بھائی کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کیا یہ منافق ہو جائیں گے؟ پھر تو ہر قوم والا کہہ جی ہماری قوم کے لیے حدیث آئی ہے، یہ صحابہ کی شان کے لیے آئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قومیت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے مقام کی وجہ سے حدیث آئی ہے۔ اور امام باقر بھی یہی فتویٰ دے رہے ہیں، جو صحابہ یعنی جو مدینے والے صحابہ ہیں جن کو انصار کا کیا ملا ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ بے ایمان منافق ہے، وہ بے ایمان ہے، منافق ہے۔ اندازہ لگائیں، امام باقر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فاصل کے پہلو میں درد ہوا، پہلو میں، آپ اندازہ لگائیے، پہلو میں درد ہوا تو انہوں نے مولا کائنات کو کہا جی کوئی دم تو کرے، دشمنوں سے ہی دم کرائے جاتے ہیں نا۔ ظاہر بندہ کسی پہ اعتبار کرتا ہو تو اسی کو کہتا ہے یار کوئی نقش دینا، کوئی دم کرنا۔ تو امام باقر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے پہلو میں درد اٹھتی ہے، اور وہ درد کے حل کے لیے حکیم کے طور پہ کن سے رابطہ کرتے ہیں؟ کہ حضور کوئی دم تو فرمائے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ذات پہ قرآن کی آخری 3 صورتیں، یہ آپ سب کے لیے بھی یہ دم ہے، اجازت ہے سرکار کی طرف سے۔ یہ پیروں نے ایک نیا عذاب کھڑا کیا ہے، وہ اجازت نہیں ہے تو آپ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام ساری امت کو وظیفہ دے رہے ہیں، تو نے اپنے گھر کا ملکیت بنایا ہوا ہے، 500 روپیہ دو تو اجازت مل سکتی ہے قرآن پڑھنے کی، ورنہ نہیں۔ یہ عجیب دین اسلام ہے یار۔ آقا کریم نے فرمایا میری امت کا ہر بندہ ہر روز رات کو یہ 3 صورتیں پڑھ کے سوئے۔ یہ جو اغیرہ وغیرہ چمچے کڑچے پیر ہیں نا، الٹی سیدھی کہانیاں لوگوں کے خلاف کرتے ہیں، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں تم یہ وظیفہ کر کے سویا کرو، کسی پیر کا تمہارے خلاف کچھ ہوگا ہی نہیں۔ حضور خود روزانہ یہ دم اپنی ذات پہ فرما کے سوتے۔ اور امت کی تعلیم کے لیے بخاری شریف میں کبھی کبھار اپنی زوجہ صدیقہ کائنات سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے عائشہ قرآن کی آخری 3 صورتیں پڑھ کے میرے اوپر دم کر دو۔ حالانکہ عائشہ ایک امتی ہیں آپ کے حق میں، تو رسول پاک کو ان سے دم کرانے کی کیا حاجت؟ لیکن تعلیم میں امت کہ کسی بھی نمازی بندے سے دم کرایا جا سکتا۔ اور یہ جو ہمارے ایک نظام ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کو قرآن سیدھا پڑھنا آتا ہے، نہ جناب وہ رمضان کے روزے رکھتا، کوئی اس کا انسانوں والا کام نہیں ہے، لیکن دم وہی کرے گا۔ اپنے گھر میں نمازی بندہ ہے، اس کا دم نہیں کام کرتا۔ یہ ہمارے زمانے والوں کی لا علمی کا حال دیکھیں، اور اس بے نماز باندر سے جا کے دم کرواتے ہیں کہ اس کے بغیر دم نہیں ہوتا۔ یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، لوگوں کو صرف بند گلی میں دھکیلا گیا ہے۔ جس کو قرآن آتا ہو اور وہ نمازی بندہ ہو، اس بے نماز پیر سے
کروڑوں درجے بہتر ہے اپنے گھر کے کسی نمازی بندے سے قرآن پڑھا کے دم کرا لیا کر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں، جتنا کوئی زیادہ پرہیزگار متقی ہوتا جائے گا، علم میں بڑھتا جائے گا، اس کے دم میں اتنا ہی زیادہ اثر آتا چلا جائے گا۔ یہ قانون ہے دم کرانے کا۔ آپ کے گھر میں نمازی موجود ہیں، آپ جناب 20 کلومیٹر دور لائن میں لگے ہو اور بے نماز بندے سے دم کرانے گئے ہو، کیوں؟ جی بڑے بابا جی اور بڑے شیطان جی ہیں جو اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، بابا جی نہیں ہو سکتے، تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اب غور کریں، کہا حضور میرے پہلو میں درد ہو رہی ہے، اور ان کی اداؤں کو رب بھی کتنا پسند فرماتا ہے۔ جو بات ہے اصل سنانے والی، مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو گرم فرمایا، آگ سے اپنے ہاتھ کو، ان کی حکمت کے مطابق ہوگی کوئی ضرورت اس چیز کی۔ جب گرم فرمایا تو ابو بکر صدیق کے جس جگہ پہ، وہاں پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، وہاں پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ جو اب میں پڑھنے لگا، یہ اسی حق میں نازل ہوئی تھی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ فرمایا اسلام لانے سے پہلے، اسلام کی دعوت سے، بنی ہاشم، یہ خاندان رسول، بنو ہاشم، اور بنی عدی، یہ قبائل کے نام، اور بنی تمیم، ان میں ابو بکر و عمر آ گئے، صحابہ سارے ہی تقریباً آ گئے۔ ان میں فرمایا امام باقر نے اسلام سے پہلے عداوت ہوتی تھی، کیونکہ ہر ایک قبیلہ زمانہ جاہلیت میں دوسرے قبیلے کا دشمن ہوتا تھا، آپ سب کے سامنے ہے یہ بات۔ تو فرمایا جب رسول پاک نے اسلام کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو یہ سارے آپس میں ایسے ہو گئے جیسے رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ترجمہ سنیں، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے، اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، سارے کھینچ لی۔ زمانہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف جاہلیت کی وجہ سے قدورتیں تھیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو بھی ایک دوسرے کی مخالفت تھی، رب قرآن میں فرما رہے ہیں، ہم نے اونچی بولے، قرآن پہ اعتبار ہے نا، اللہ کے فرمان پہ بھی اعتبار ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے صحابہ و اہل بیت ٹوٹلی، ان کے مابین اسلام سے پہلے اگر کوئی رنجش تھی تو پھر کیا ہوا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو جتنی رنجشیں تھیں قرآن کہتا ہے، رب فرما رہے ہیں ہم نے ساری، اب کیا ہے؟ اخواناً علی سرر متقابلین، اب تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور جنت میں اعلیٰ تختوں پہ آمنے سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ اب رب فرمائے وہ آپس میں اونچی بولیں، آپس میں، اور بندے کہیں دشمن ہے، لوگ کہیں آپ بتائیں قرآن کے ساتھ چلنا ہے یا ان بھنگیوں کے ساتھ چلنا ہے؟ بھنگ کے بغیر تو ان کی مجلس ہی کوئی نہیں ہوتی، ان کے گھروں کی کہانیاں ہمارے پاس ہیں، ہم تو چاہتے ہی نہیں ان کو لے آنا ہے۔ جو بندے پہلے تھے پھر ادھر آئے، ان کی زبانی ہم پوری ریکارڈنگ سنا سکتے ہیں، جو غلاظت تمہارے مذہب میں پڑی ہے، اور وہ بھونکتے ہو صحابہ کو، جن کے مذہب میں بیٹی اور بہن کی عزت بھی محفوظ نہ ہو۔ شیعہ مذہب سے توبہ طیب ہونے والوں کی اپنی کہانی ہے کہ ہمیں کہا گیا فلاں رات کو بیٹی کے ساتھ بھی اگر ہم بستری کی جائے تو اتنا اجر ملتا ہے، بہن کے ساتھ کی جائے تو اتنا اجر ملتا ہے۔ اور اس جملے پہ وہ بندہ اتنا رویا، میرے پاس اتنا رویا، کہہ رہے ہم تو ایسے ذلیل لوگ تھے، میں نے تو بہن کی عزت بھی لوٹی ہے۔ ہمیں جا کر کہتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑا، اتنی غلاظت والے مذہب کو تم کہتے ہو وہ سچا مذہب ہے؟ آپ کے لیے میں یہ سب باتیں کرتا ہوں، حالانکہ ہمارے لیے ایسی باتیں کرنا، پھر ریکارڈنگ، پھر نیٹ پہ جانا، یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے لیے ہزاروں لوگوں کو اپنے قتل پہ ابھارنے والی بات جو زمانہ چل رہا ہے۔ اب تو جو عالم حق کہے سمجھے اس کے لاکھوں دشمن ہو گئے، لیکن جب تک رب حفاظت میں فرماتا ہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ علماء کو چاہیے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے لوگوں تک حق پہنچائیں۔
لوگوں تک حق جو رات قبر میں آنی ہے وہ کمرے میں نہیں آ سکتی. ایمان یہی ہونا چاہیے, وہ اپنے کمرے میں نہیں ہو سکتی. تو فرمایا اللہ نے ان کو آپس میں, تو رب فرمایا اہل بیت صحابہ کیا ہو گئے, اور بھنگی کہے, قرآن کہے کہ وہ آپس میں, اور بھنگی چرسی کہیں, تو بات اللہ اور قرآن کی سچی ہوگی. بات اللہ اور, مثلا میں آپ کو کہوں, کہتا نہیں ہوں, مثال دے رہا ہوں, حالانکہ میرا آپ سے ایک بہت بڑا تعلق ہے. خونی رشتوں سے بھی دین کا رشتہ زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے. میرا آپ سے دینی رشتہ ہے. اب غور کریں, اگر میں آپ کو کہوں بالفرض والمال کہ زکوٰۃ مسلمان پہ فرض نہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ مسلمان پہ, تو آپ کس کا ساتھ دیں؟ تو یار جب آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دیں. حالانکہ میرا آپ سے ان کی بنسبت زیادہ تعلق ہے کہ میں آپ کے ساتھ دینی تعلق رکھتا ہوں, وہ تو آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتے. قرآن کہہ رہے ہیں وہ آپس میں, اور یہ ان کو دشمن کے طور پہ پیش کرتے ہیں, تو پھر ان کو چھوڑ دیں, قرآن کے ساتھ آ جائیں, قرآن کے ساتھ ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات سے کسی شخص نے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا, آپ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا جو جناب ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فس اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے بری ہو, یعنی ان سے اپنی کوئی نسبت کا اظہار ہے, تو فرمایا امام جعفر صادق اس بندے سے بری و ذمہ ہے. میرا اس بندے سے کوئی رشتہ تعلق ہے, جنتی بندہ کہہ رہا ہے. امام جعفر صادق اللہ کے فضل سے جنتی بندے, حضور کی نسل کے بندے ہیں, امام ہیں, 12 اماموں میں ایک ہے. فرماتے ہیں جو عمر و ابو بکر کا دشمن ہو, اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق. اب علماء کو چھوڑ دیں, اہل بیت کی زبانی اعتبار کر لو یار. جو عمر و ابو بکر کا دشمن ہو, اہل بیت کا فتویٰ ہے, وہ اہل بیت سے تعلق ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو پیش کیا جاتا ہے جھوٹ ہے, لوگوں کو برگلانے کے لیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت تو ابو بکر و عمر کی شانیں بیان کرتے رہے اپنے منبر و محراب پر, اور تم ان کے خلاف بکتے ہو, تو ان جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تو فرما رہے ہیں جو ان کا دشمن ہے ہمارا. مزید فرمایا, کتنی تاکید کی ہے اس فتوے پہ. فرمایا جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہے وہ امام جعفر صادق کا, ظاہر ہے جب امام جعفر صادق کا دشمن ہے تو اپنے باپ سے پڑھا تھا, وہ امام باقر کا بھی. انہوں نے اپنے باپ امام زین العابدین سے پڑھا تھا, وہ امام زین العابدین کا بھی. انہوں نے اپنے والد محترم امام حسین جنتی نوجوانوں کے, تو وہ امام حسین کا بھی. انہوں نے اپنے والد محترم خلیفہ رابع جناب علی المرتضیٰ سے پڑھا سیکھا تھا, تو وہ علی المرتضیٰ کا بھی. اور علی المرتضیٰ سے پوچھو حضور یہ سارا کچھ کہاں سے؟ کہا جی مصطفیٰ نہیں تو عطا فرمایا, تو گویا وہ مصطفیٰ کا بھی. اور جو ان سب کا دشمن رسول پاک کا دشمن, تو وہ حقیقت میں تو بچہ کیا ہے بیچ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر میں نے جو فتویٰ دیا کہ ہمارا اس بندے سے کوئی, جو اہل بیت کے فردوں میں سے ایک امام کا فتویٰ سن رہے ہیں آپ, جو ابو بکر عمر کا دشمن ہو, ہمارا اس سے کوئی. فرمایا اگر یہ فتویٰ میں نے ایویں ہی دیا ہو, سادہ لفظوں میں, اگر یہ فتویٰ میں نے خامخواہ دیا ہو, تو پھر امام جعفر صادق اسلام سے نکل جائے. اتنی شدت کیوں ہے؟ پھر کہا مجھے اسلام پہ موت نہ آئے, میں اسلام میں نہ رہوں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمانا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے کہ ایسی قوم آئے گی, اتنی شدت کر جاؤں تاکہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. فرمایا اگر ہم ابو بکر عمر کے دشمن کو اپنا دشمن نہ سمجھیں تو ہم اسلام سے ہی خارج ہو جائیں. اور اگلا فتویٰ دیا, اور مجھے پیارے آقا میرے نانا جان کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو. کہا لوگوں پکی بات,
جو عمر و ابو بکر کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا، وہ رسول پاک کا، وہ اللہ کا، وہ دین اسلام کا، وہ مسلمانوں کا۔ اب آپ کی مرضی ہے، مودی مر جائے اس کے جنازے میں کون کون جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، مصطفیٰ کریم کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اور اسلام کا، اور مسلمانوں کا۔ امام باقر نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ ایسا موذی جو ابو بکر اور عمر کے خلاف زبان کھولے، فرمایا وہ اللہ سے لے کر مسلمانوں تک، عام بندے تک، اللہ کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اہل بیت کا، تو دین اسلام اور مسلمانوں کا۔ تو جب مودی کا جنازہ نہیں تو ادھر کیوں ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اور پھر آخری بات، صحابہ جتنے مرضی اونچے ہو جائیں، صحابہ کرام جتنا مرضی، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے نا، ان سے کبھی پوچھا ہے جن کے در کے تم غلام ہو؟ اور یار صحابہ کے گستاخ کا یہ انجام ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو صحابہ کے آقا مولا کے خلاف زبان کھولے، یعنی تاجدار ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گستاخ ہو، لیکن گستاخ ہو، خام خام کسی کو گستاخ بنانے کی اسلام میں اجازت ہے؟ واقعی آپ کو پتا ہو اس نے یہ جملہ بولا جو گستاخی ہے۔ ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی، خام خواہ ایک دوسرے کو گستاخ، وہ گستاخ کہہ دیتے وہ مشرک کہہ دیتے۔ خدا را یار ان فتنوں سے باہر نکلو، ان فتنوں سے جو ہے اس کی بات ہو رہی، وہ میں ہوں آپ ہیں، اس میں نام کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بھی رسول پاک کا گستاخ ہے یقیناً وہ صحابہ کے گستاخ سے بڑا، جب ان کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کریم کے گستاخ کا حال تو ان سے بھی ابتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت اور حضور پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ایسے گستاخوں کی مجالس سے اور ان کے تعلق سے، ان کی دوستانہ رویے سے، رشتہ داریوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا محلے میں جائیں اور تسبیح لے لیں فلاں کافر فلاں کافر، کس نے آپ کو یہ طریقہ دیا ہے؟ محلے میں جائیں سوٹا اٹھا لیں فلاں کو مارنا ہے فلاں، کوئی نہیں آپ کو یہ کہہ رہا، ان سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف اپنا نظریہ یہ رکھو، جو اہل بیت صحابہ اولیاء اور حضور کا گستاخ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اپنے دل میں یہ نظریہ رکھو، اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اور ان لوگوں سے کوئی تعلق دینی تعلق نہ رکھو۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سوٹا اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دو، اس طرح فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حبیب کا صدقہ دین اسلام والے عقیدے پہ زندگی اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ الصلاة